بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عاشقان رسول کو شبان المعظم کا پیارا پیارا مہینہ مبارک ہو۔ یقیناً سبھی جانتے ہیں یہی وہ پیارا اور پاک مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبان میرا مہینہ ہے۔ اتنی برکتوں رحمتوں والا یہ مہینہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پوچھا گیا آقا وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 عید البکر کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، اور نمبر 4 عرفہ کی رات۔ غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر المعروف سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ مبارک رات ہے، یعنی نصف شعبان 15ویں شعبان، یہ وہ مبارک رات ہے جس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی زمین پر رہنے والے انسانوں کے فیصلے فرماتا ہے۔ تو یہی وہ رات ہے جس رات میں انسانوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے کفن دھل کر تیار ہو چکے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری قبریں خود کر تیار ہو چکے ہوتی ہیں مگر دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہنسی کھیل میں مصروف ہوتے ہیں مگر ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ بہت سارے مکانات بن کر تعمیر ہو چکے ہوتے ہیں مگر اس میں رہنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو اس میں رہنا نصیب ہوگا بھی کہ نہیں۔ بڑی برکتوں والی یہ رات ہے، اولیاء کرام کا معمول رہا ہے اس رات کو گزارنے کے حوالے سے معمول رہا ہے اولیاء کرام کا۔ آئیے آپ کی بارگاہ میں کچھ ایسی باتیں عرض کیے دیتے ہیں کہ رات کی ابتدا بھی اچھی ہو۔ بزرگوں کو یہ معمول رہا ہے کہ جب نماز مغرب ادا کی جاتی ہے، یعنی نصف شعبان کو 15 شعبان کو نماز مغرب ادا کرنے کے بعد نماز مغرب کی سنت و نوافل سے فراغت کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی کہ جس کے اندر نیت یہ کی جائے کہ اللہ کے 2 نفلوں کے طفیل مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار کل شریف پڑھ لیں، سلام پھیرنے کے بعد 21 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، یا 1 دفعہ سورہ یاسین، یا دونوں یعنی 21 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ یاسین، دونوں پڑھ لیے جائیں۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں اور اس کے اندر نیت یہ کرے کہ اللہ ان 2 نوافل کے صدقے مجھے زمینی فضائی آسمانی آفات و مصائب سے محفوظ فرما۔ اس میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد 21 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ اور 1 بار سورہ یاسین پڑھیں۔ دونوں پڑھ لیں یا صرف سورہ اخلاص 21 بار پڑھ لیں یا سورہ یاسین 1 بار پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں اور اس کے اندر نیت یہ کریں کہ اللہ
ان دو نوافلوں کے صدقے مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا. ان دو نوافلوں کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کریں، سلام پڑھنے کے بعد 21 بار سورہ اخلاص یا ایک بار سورہ یاسین یا دونوں پھر اس کے بعد گرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید قابلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ درازی عمر بالخیر بھی عطا فرمائے گا، زمینی فضائی آسمانی آفات و بلیات سے بھی محفوظ فرمائے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہونے دے گا. وہ قدر مطلق ہے، وہ سنتا ہے، وہ شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ خود کہتا ہے نحن اقرب من حبل الورید. تو آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گھر آتے ہیں. رات قریب ہے، نزدیک ہے، چند لمحات چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں. ان گھڑیوں کے بعد یہ رات شروع ہونے والی ہے. جیسے وہ ہر رات انسان کو چاہے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہے، اس کی حمد و ثنا کرتا رہے، اس کے سامنے سر جھکاتا رہے، مگر خصوصیت کے ساتھ وہ راتیں جن راتوں کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا. اللہ آپ کا، میرا اور سارے عالم اسلام کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن میں بیسٹ ایڈوائز اور ہوم ہیلتھ ٹپس کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پہ یس کریں اور بیل آئیکن پہ یس کرنا نہ بھولیے گا.